یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھو زاد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے ایک مسئلے میں فیصلہ کروانے کے لیے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ زمین کو پانی لگانے پہ ان دونوں کا تھا کہ کون پہلے پانی لگائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اپنے جو پھپھی زاد تھے ان کے بارے میں فیصلہ کیا، ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو وہ یہودی کو اعتراض ہونے لگا کہ چونکہ وہ پھپھی زاد ہیں تو اس لیے آپ نے ان کے لیے فیصلہ کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو مد نظر رکھا تھا کہ چونکہ زمین بھی پہلے اس کی تھی اور جو تھا وہ باری بھی اسی کی بنتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے، اس فیصلے کا ذکر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ منصف بنا دیں تو وہ اس معاملے میں جو بھی فیصلہ کریں اس پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں رہ جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ منصف کوئی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ انصاف پسند بھی کوئی نہیں ہے۔ مما اس وجہ سے جو قضی تھا فیصلہ کریں آپ، وَيُسَلِّمُوا وہ سب تسلیم نہ کر لیں، تسلیم کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا اس میں دلوں میں رنج، تکلیف اور ناگواری لائے بغیر اسے تسلیم کر لیں اور اس پر سر تسلیم خم کر دیں۔ ولو اور اگر انا کتبنا بے شک ہم واجب کر دیتے علیہم ان پر، ان یہ کہ اقتلوا تم سب قتل کرو، انفسہم اپنے آپ کو، او اخرجوا یا تم سب نکل جاؤ، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما تو نہ فعلوہ وہ سب کرتے ایسا، الا قلیلا مگر تھوڑے سے، منہم ان میں سے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ، فعلوا سب کر لیتے، ما جو یوعظون وہ سب نصیحت کیے جاتے ہیں، بھی اس کی، لکانا تو یقیناً ہوتا، خیراً بہتر، لہم ان کے لیے، واشدہ اور زیادہ مضبوط ہوتا، تثبیتاً ثابت قدمی کے لحاظ سے، وَإِذًا اور جب، لَآتِيَنَّهُمْ یقیناً ہم دیتے انہیں، من لدنا اپنی طرف سے، اجراً عظیما بہت بڑا اجر، وَلَہَدَيْنَاهُمْ اور یقیناً ہم ہدایت دیتے انہیں، صراط مستقیما سیدھے راستے کی طرف۔ سب سے پہلے ہم میننگز کو دیکھیں گے۔ قضیتا قضا، قاضی قضیتا قضا، قاضی، قضاء الہی، یسلم تسلیم، اسلام اور مسلم، کتبنا کتابت، کتاب، کاتب، علیہم علیحدہ، علی الاعلان علی العموم، اقتلوا قتل، قاتل، مقتول، انفسکم نفسا نفسی، نفسانی خواہشات، اخرجوا خارج، خروج اور اخراج، من جانب، من من حیث القوم، دیارکم دیار وطن اور دیار غیر، دار الخلافہ کے لیے بولا جاتا ہے، فعلوا فعل، فاعل اور مفعول، یعظون واعظ اور واعظین کرام، اشدہ اشد ضرورت، شدید اور شدت، تثبیتاً ثبوت، ثابت قدمی، اجراً اجر عظیم، اجرت، عند اللہ ماجور، اور عظیماً عظیم، اعظم، تعظیم، معظم اور عظمت۔ عربک کے ورڈ ہے ہمارے پاس، آتینا ہم دیتے، لدنا اپنی طرف سے، باقی سارے ورڈز ہمارے پاس اردو کے ہیں اور ریپیٹڈ ورڈ ہیں، یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ بات تو ہم نے ایکسپلین کر دی تھی آیت نمبر 65 تک مکمل آگے، اور اگر بے شک ہم واجب کر دیتے ان پر کہ قتل کرو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری طرف سے یہ حکم آ جاتا کہ ایسے لوگ جو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نہیں بجا لاتے کہ ان کو قتل کر دو، کہ وہ اپنے آپ کو قتل یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو یہ کبھی بھی ایسا نہ کر سکتے مگر تھوڑے ان میں سے، اور اگر بے شک وہ کر لیتے وہ کام جس کی ان کی نصیحت کی جاتی، یعنی جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا، جس کام کا انہیں کہا جاتا، تو کرتے بھی تو بہت تھوڑے کرتے، اور یقیناً بہتر ہوتا ان کے لیے، یعنی اگر وہ جو بھی اپنے معاملے میں کرتے وہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے، اور زیادہ مضبوط ہوتا ثابت قدمی کے لحاظ سے، کہ وہ ثابت قدم رہتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر، خندہ پیشانی سے اس کو مان لیتے، اور تب یقیناً ہم دیتے انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم، یعنی جو اس طرح کر لیتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصف مان لیتے، ان کے تمام فیصلوں پہ سر جھکا لیتے، تو یقیناً ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے، اور یقیناً ہم ہدایت دیتے انہیں سیدھے راستے کی طرف، یعنی ایسے لوگوں کی ہم
انہیں ہدایت دیتے سیدھے راستے کی طرف، ان کی رہنمائی کرتے سیدھے راستے کی طرف، اور انہیں اس راستے پر چلنے کی بتاتے، جو جس راستے پر چل کر وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکتے اور مراد پاتے۔ وَمَا يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ جو انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے، وحسن، اور بہت خوب ہیں، اولئک، وہ لوگ، رفیقاً، رفاقت کے لحاظ سے، ذالک فضل اللہ، یہ فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، علیمم، خوب جاننے والا۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھیں گے۔ واو، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لفظ کو اٹیچ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ شان و شوکت، مشرق و مغرب اور لیل و نہار، یطیع، اطاعت، مطیع اور اطاعت رسول، رسول اور انبیاء، رسول، رسالت، مرسل اور رسالہ، مع اہل و عیال، اور میت کے لیے ہم بولتے ہیں انعما، انعام یافتہ، منعم حقیقی، النبیین، نبی، انبیاء، نبوت، انبیاء، رسول، الصدیقین، صدیقہ کائنات اور صادقین، اور صدیق کے لیے بولتے ہیں شہداء، شاہد، شہید، اور شہادت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں حسن، حسن، حسین، اور احسن، رفیقہ، رفیق، رفیقہ حیات، الفضل، فضل و کرم، کفا، کافی اور کفایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، علیم، علم، عالم، معلوم، اور تعلیم کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم۔ ہاں جی، یہاں پہ کہا گیا ہے اس آیت میں کہ جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، یعنی ہم آج کے سبق کے شروع میں جو آیت تھی اس میں بھی اسی بات کی تلقین تھی، اور اب بھی جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جو اللہ نے انعام کیا ان پر، یعنی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہ مشہور ہے کہ جو انسان جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ المرء مع احب الیہ، یعنی انسان جو ہے اپنی محبت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس دنیا میں ہمارے جو بھی ساتھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہی کو ساتھی بنائے گا۔ تو بات یہ ہوئی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جنت میں آپ کو تو بہت اعلیٰ مقام دیا جائے گا، ہم تو آپ سے بہت کم ہیں، تو ہم آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے، ہم آپ کی زیارت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی کہ وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جو اللہ نے انعام کیا ان پر نبیوں میں سے اور صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں میں سے، اور بہت خوب ہیں وہ لوگ جو رفاقت کے لحاظ سے، یعنی جو دنیا میں اچھے ساتھی ہیں، رفیق ہیں، وہ آخرت میں بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اور ایک اور آپ کو اس سے ریلیٹڈ بات بتاؤں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں بہت کام کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آخرت میں بھی آپ کے اسی طرح سے کام آؤں اور اسی طرح سے آپ کی خدمت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے فرمایا کہ تم کثرت سے سجدے کیا کرو، اس سے ہمیں بھی یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں کثرت سجود کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں میں شامل ہو جائیں جن کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ آخری آیت ہے ہمارے آج کے سبق کی، اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور کافی ہے، خوب جاننے والا، یعنی یہ جو تمام انعامات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، اور اللہ ہی سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام احکامات کو بجا لانے کی توفیق دے، اور ہم سب ان معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔